بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بچے کے پیدائش کے بعد 7 حقوق ہیں جو والدین کو انجام دینے چاہیے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اذان اور اقامت۔ بچے کے دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ اس کے بہت سارے فائدے، اور مین فائدہ یہ ہے کہ یہ شیطان اور شیطانیت اور خباثتوں سے بچے کو دور رکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے کو ابتدائی طور پہ، بالکل ابتدائی طور پہ آپ نے کیا دینا ہے۔ بچے کو ابتدائی طور پہ آپ نے 3 چیزیں دینی ہے۔ یا فرات کا پانی ہو، نہر فرات جو مشہور ہے کربلا معلیٰ میں، یا تربت حسین علیہ السلام ہو، خاک شفا جس کو ہم کہتے ہیں، مٹی جو مولا حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی ہے، یا کھجور ہو۔ یہ تینوں چیزیں دیں، بہتر ہے۔ ان میں سے اگر جو مہیا ہو وہ دے دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ولائے آل محمد کی کثرت کا باعث بنتی ہے۔ اگر ان بچوں کو ہم فرات کا پانی، بچے کو نو مولود کو بچے کو فرات کا پانی، تربت حسین، کھجور، یہ چیز ہم ابتدائی طور پر دے دیں گے تو یہ اس کے خون میں اور اس کی رگوں میں ولائے آل محمد کی کثرت کا باعث بنے گی۔ زیادہ وہ شخص، وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو موالی اور محب اہل بیت ہوگا۔ 7ویں دن ختنہ کروائیں بیٹے کا، اگر بیٹا ہے، بچی کا ختنہ نہیں ہے، بیٹے کا ختنہ ہے، 7ویں دن ختنہ کروائیں، مستحب ہے۔ بچے کے بالوں کو اتاریں، بیٹا ہے یا بیٹی، 7ویں دن اس کے بال اتاریں اور اس کے برابر بالوں کے برابر صدقہ کریں۔ ولادت کے بعد مستحب یہ ہے، سنت آل محمد ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد خوشی کے طور پر ولیمہ کریں۔ ولیمہ سے مراد یہ ہے کہ کھانے کا اہتمام کریں، اقربا کو، غربا کو کھانا کھلائیں۔ عقیقہ کریں، مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کریں بچے کا، نہیں تو ساری زندگی کسی بھی وقت عقیقہ ہو سکتا ہے۔ انسان اپنا خود کا بھی عقیقہ کر سکتا ہے، اپنے رشتہ دار کا، بھائی کا، بہن کا، جو اب مرحوم بھی ہو چکے ہیں نا، ان کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کے بارے میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے اور عقیقے کے تفصیلی احکام بتائیں گے۔ پیچھے جو ہم ذکر کر چکے ہیں نا، ختنہ یہ ویسے تو مثلا کہ بچے کا بلوغت سے پہلے واجب ہے، بلوغت کے بعد ختنہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے والدین سستی نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ بچے کا ابتدائی طور پہ ختنہ کروا دیں، بعد میں انسان بھول بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بچے کو مثلا والدین خدا نخواستہ فوت ہو جاتے ہیں، بچے کو یاد نہیں رہتا، تو اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں، بعد میں ختنہ نہ ہونے والے کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ بچے کا نام اچھا رکھیں، مستحب یہ ہے کہ بچے کا نام، دشمن اہل بیت کا نام تو بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے نام رکھا ہوا تھا بچے کا، تو مولا نے فرمایا تھا کہ اس نام کو تبدیل کرو کیونکہ یہ نام ہمارے دشمنوں کے ناموں میں سے ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ بچے کا نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ بہت پیارے نام ہیں اہل بیت کے نام۔ یہ نہیں کہنا چاہیے نام پرانے ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے جس گھر میں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ اہل بیت کے ناموں میں سے ہوں گے، ان گھروں میں برکت رہے گی، کبھی غربت نہیں آئے گی۔ یہ ان ناموں کا بہت اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کریں اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔